اسرائیلیوں کے ساتھ خدا کا کیا ہے؟ عہد۔ خدا نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا عہد کیا، اور خدا کلام کے مطابق اپنے ہر عہد میں جو ہے وہ قائم رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اور کبھی بھی اس عہد کو نہیں بھولتا۔ سو ہم خدا کے کلام کے اندر سے پڑھیں گے استثنا کی کتاب، اس کا 29واں باب، اور پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا شروع کروں گا۔ 6 سے 7 آیتیں اس کی ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام کے اندر اس بات کو ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہے، اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو موآب کے ملک میں دیا، اسی کی یہ باتیں ہیں۔ یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ حورم میں باندھا تھا۔ سو موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے سب کچھ جو خداوند نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک سے کیا دیکھا ہے، امتحان کے وہ بڑے بڑے کام اور نشان اور بڑے بڑے کرشمے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے، اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان دیے، اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی، اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور میں یا شراب پینے نہیں پائے، تاکہ تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ ہلیلویا۔ بڑی خوبصورت بات جو یہاں پر ہم ان آیات کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس قدر اسرائیلیوں کے ساتھ اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو نبھایا ہے۔ تو آئیے ہم عہد کی تعریف کو تھوڑا سا جانتے ہیں۔ تو عہد جو ہے وہ دو جو فریق ہیں ان کے درمیان میں ہوتی ہے۔ یہ عہد جو ہے دو فریقوں کے درمیان ایک رسمی اقرار نامہ یا عہد و پیما ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدہ ایک قانونی اقرار نامہ ہوتا ہے۔ سمجھ آگئی میری بات کی؟ عہد جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان میں اقرار پایا جاتا ہے، اور پھر یہ ایک طرح سے ایک معاہدہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، معاہدہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور معاہدہ ایک قانونی اقرار نامہ ہوتا ہے۔ معاہدہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قانونی اقرار نامہ ہوتا ہے، جس میں خاص شرائط اور تقاضے شامل ہوتے ہیں۔ جس میں کیا ہوتا ہے؟ خاص شرائط اور تقاضے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تاہم عہد جو ہے وہ زندگی بھر کا اقرار نامہ ہوتا ہے۔ عہد جو ہے وہ زندگی بھر کا کیا ہوتا ہے؟ اقرار نامہ ہوتا ہے، جس میں فریقین جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیما باندھتے ہیں۔ شادی بیاہ میں عہد و پیما جو ہیں وہ ایک قسم ہے اس کی کہ خدا کے اپنے لوگوں کے ساتھ، خدا کے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ عہد کے معاملے میں یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اس کا خدا رہے گا، اور اس کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے مخصوص کریں۔ یہ عہد کی تعریف، اور یہ عہد لوگوں کے لیے خدا کی شریعت اور اس کے وعدوں اور خدا کے ساتھ لوگوں کی وفاداری اور فرمان برداری پر مبنی ہے۔ جب تک لوگوں نے خدا کے ساتھ اپنی زندگی بھر کے عہد کی ہدایات اور سپردگی کے مطابق زندگی گزاری، اور اس کے ساتھ ایک خاص تعلق، اور خدا نے جو مقصد اور زندگی ان کے لیے مقرر کی تھی اس سے لطف اندوز ہوئے۔ یہ عہد کی تعریف ہے۔ ہم نے اس بات کو پڑھا ہے، جانا ہے کہ عہد جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ ایک رسمی اقرار نامہ ہے یا عہد و پیما ہے، اور اس کو معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ جو ہے قانونی ہوتا ہے،
اور یہ معاہدے جو ہیں وہ خاص شرائط اور تقاضے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی دنیاوی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ شرائط اور معاہدے تقاضے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اب کوہ سینا پر یعنی حورب پر جو عہد ہوئے اس کے بارے میں ہم خدا کے حضور اس بات کو جانیں گے۔ خدا نے ابراہیم سے ایک عہد باندھا تھا اور پھر اس کی تجدید اس کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب سے کی۔ خدا نے کوہ سینا پر یعنی کہ حورب پر عہد باندھا ابراہیم سے، اور خدا نے ابراہیم سے جو عہد باندھا تھا اس کو پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے اسحاق اور اس کے پوتے یعقوب کے اندر۔ اور ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ خدا کا جو عہد ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ اسرائیل کی قوم ان اشخاص کی نسل سے تھی۔ یہ جو اسرائیل کی قوم ہے وہ انہی لوگوں کے اندر سے نکلی ہے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ یعقوب کا نام کیا رکھا گیا؟ اسرائیل رکھا گیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جتنی قوم ہے وہ انہی اشخاص سے نکلی ہے۔ اور وہ ہے جو خداوند نے بنی اسرائیل کے ساتھ کوہ سینا پر باندھا، اس میں وہ وعدے بھی شامل ہیں جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیے۔ وہ عہد جو خدا نے کوہ سینا پر حورب پر باندھا تھا اس میں وہ وعدے بھی شامل ہیں جو خدا نے ابراہیم سے کیے، خدا نے اسحاق سے کیے، اور خدا نے یعقوب کے ساتھ جو وعدے کیے وہ وعدے بھی اس میں شامل ہے۔ اور وہ انہی بنیادی اصولوں پر مبنی ہے، انہی بنیادی اصولوں پر قائم ہے جو ان آباء و اجداد کے ساتھ اس کا اقرار نامہ ہے۔ خدا نے جو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ وعدے کیے، خدا نے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ وعدے کیے، خدا نے ان وعدوں کو، اپنی ان ساری باتوں کو جو اس نے اسرائیل کے ساتھ کی، ان پر آج بھی قائم ہے۔ سو خداوند جو عہد باندھتا ہے اس میں وہ پورا ہمیشہ اترتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر بہت سے عہد خدا نے باندھے، اور نئے عہد کے اندر بھی خدا نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس نے عہد باندھے ہیں، اور وہ ان وعدوں پر قائم ہے۔ خدا اکیلا ہی اپنے عہد کے وعدے اور فرائض قائم کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ خدا اکیلا ہی جو ہے وہ اپنے عہد کے وعدوں کو اور فرائض کو قائم کرتا ہے، اور پھر لوگوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ انہیں فرما برداری کے ایمان میں قبول کریں، اور لوگوں سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے، لوگوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ انہیں فرما برداری کے ایمان میں قبول کریں، کہ کس طرح سے وہ فرما برداری سے ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر، ان عہدوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں۔ اس عہد اور پہلے عہد میں یہ فرق ہے، خدا نے اس کی توثیق کرنے یا مستقل کرنے یا مقرر کرنے سے پہلے رسماں، اس کے وعدے اور ذمہ داریاں تیار کی۔ یہ ساری زندگی کا عہد ہے۔ جتنے عہد خدا نے انسان کے ساتھ کیا وہ ساری زندگی کا عہد ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ جو میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، تیری نسل کو آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا۔ سو خدا نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا کہ جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر کیا کروں گا، اور جو تجھ پر برکت چاہے گا میں اس سے کیا کروں گا،
برکت دوں گا۔ خدا اپنے عہدوں میں شامل ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ صدرک مسک عبدالنجوع کے ساتھ تھا۔ جب آگ کی بھٹی میں انہوں کو ڈال دیا گیا تو وہ ڈالے تو 3 گئے، لیکن چوتھا ان کے ساتھ نظر آتا ہوا ہمیں بائبل کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ وہ اس بات کو انہوں نے دیکھا، بلکہ انہوں نے 4 لوگوں کو آگ کی بھٹی میں دیکھا، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے اس بھٹی کو 4 گنا زیادہ تاپ دیا، لیکن پھر بھی صدرک مسک عبدالنجوع کا ایک بھی بال جو ہے وہ جلا نہیں۔ جیسے خدا نے یہاں پر بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا، خدا نے کہا 40 سال میں نے تم کو بیابان کے اندر لے کر چلتا رہا، پھرتا رہا، تو ہوا کیا؟ لکھا ہے اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ نہ تو تن کے کپڑے ہیں وہ پرانے ہوئے، پھٹے نہیں، اور نہ ہی ان کے پاؤں کی جوتیاں جو ہیں وہ خراب ہوئی، پرانی ہوئی۔ لیکن آج کا دور جو ہے اسی مہینہ جُتی کپڑے پاؤنے کرنے جی یہ کھا سکے انہوں نے نویں چاہیے دے رہے، ایسے ہی نا۔ لیکن خدا نے ان کو 40 سال بیابان میں لیے پھرا، اور ان کے تن کے کپڑے پرانے بھی نہ ہوئے، اور ان کے پاؤں کی جو جوتی تھی وہ بھی پرانی نہ ہوئی۔ خدا کے جو عہد ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ یہ جو وعدے کیے ہیں وہ زندگی بھر کے وعدے ہیں۔ پہلی بات جو ہم سیکھنے کو ہے وہ ہے اس عہد میں خدا کے وعدے وہی ہیں جو اس نے ابراہیم کے ساتھ باندھے تھے۔ اس نے مصر کی غلامی سے رہائی دینے کے بعد وہ انہیں کنعان کا ملک دینے اور ان کا خدا ہونے اور انہیں اپنے لوگوں کے طور پر اپنانے کا وعدہ کیا۔ یہ اس کا عہد تھا، اس کا وعدہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں مصر کی غلامی سے چھڑاؤں گا، میں تمہیں کیا کروں گا؟ پھر اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ملک کنعان دوں گا، آمین۔ پھر اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اپنے لوگوں کے طور پر اپناؤں گا، یہ اس کا وعدہ تھا۔ اور خدا کا حتمی مقصد عہد کے لوگوں میں سے دنیا میں مسیح لانے کا تھا۔ وہ جو عہد کے لوگ تھے ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، ان کی زندگی میں سب سے اہم جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسیح کو ان کی زندگی میں لایا جائے، مسیح کو ان کی زندگی میں لایا جائے۔ دوسری بات ہمارے لیے یہ ہے، اس سے پہلے کہ خدا ان تمام وعدوں کو پورا کرتا، اس نے اسرائیلیوں سے یہ تقاضا کیا کہ وہ ان قوانین کی فرمانبرداری کے لیے جو انہیں تب دیے گئے جب وہ کوہ سینا پر تھے، اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ جب خدا نے 10 احکام اور عہد کے بہت سے دیگر قوانین دیے تو اسرائیلیوں نے قسم کھائی کہ جتنی باتیں خدا نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے، ان سب کو کیا کریں گے؟ اور قوانین کی باتوں کے مطالبے کو قبول کرنے کے اور اس وعدے کے بغیر خدا اور اسرائیل کے درمیان باندھا گیا عہد کسی طرح بھی زندگی بھر کے عہد کے طور پر قائم نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ اسرائیل کے لوگوں نے جو خدا نے ان کے ساتھ عہد کرنے کو کہا تھا، جو قوانین ان کو دیے تھے، جو قانون ان کے درمیان رکھ دیے تھے، ان قوانین سے وہ پھر گئے۔ خدا نے ان کو 10 احکام دیے، لیکن عہد کے لوگوں نے اس کو قبول کیا، باقی بہت سارے لوگوں نے ان کو اگنور کر دیا، چھوڑ دیا۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان باتوں پر غور کریں کہ خداوند اپنی باتوں سے نہیں پھرا، لوگ
خدا کے ساتھ وعدے کر کے پھر گئے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ہم خدا کے ساتھ بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن چند دن اس پر قائم رہتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات سے پھر جاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا جس طرح ہم سے عہد باندھتا ہے زندگی بھر کے عہد، ہم بھی خدا کے ساتھ ویسے ہی عہد باندھیں اور کبھی نہ اس سے پھریں۔ خدا باپ نے پرانے عہد نامے کے اندر بہت سارے عہد باندھے، خدا یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں بہت سارے عہد جو ہیں وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ باندھے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اس نے کہا اپنی ساری فکریں کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ راحت اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے قبول کرنے سے ہم خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہم اس کے بغیر خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو خدا نے جتنے بھی خدا یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ آج تک پورے کر رہا ہے، اور یہ وعدے اس کے زندگی بھر ہمارے ساتھ، ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ، اس سے اگلے آنے والی نسلوں کے ساتھ، جو کیونکہ ہمارے باوجودہ کے ساتھ اس کے وعدے رہے، آج ہمارے ساتھ بھی وہ وعدے نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ، اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ رہ کر ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے عہدوں کو کبھی بھی نہ بھلائیں اور اس کے قوانین کو ہمیشہ فرمانبرداری کے ساتھ پورا کرتے رہیں۔ تیسری بات، خدا کے قوانین کی فرمانبرداری ہمیشہ سے عہد کی ایک شرط رہی ہے۔ خدا کے قوانین کی فرمانبرداری جو ہے وہ ہمیشہ عہد کے ایک شرط رہی ہے۔ صرف خداوند ہی کے احکام کی پیروی اور عہد میں مذکور قربانیاں چڑھانے سے ہی اسرائیل کے خدا کے عہد کے لوگوں کے طور پر بابرکت ہو سکتا تھا۔ خدا کے ساتھ فرمانبرداری سے ہی اسرائیل کا خدا کے عہد کے لوگ جو ہیں وہ برکت پا سکتے تھے۔ اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہم بھی برکت پائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی خدا کے قوانین کی فرمانبرداری کریں اور کبھی بھی اس کی قربانیوں کو اگنور نہ کریں، رائے گاہ نہ جانے دیں، بلکہ خدا کی فرمانبرداری کو، خدا کے قوانین کی فرمانبرداری کو ہمیشہ اپنی زندگیوں کے اندر رکھیں تاکہ ہم عہد کی اس ساری شرط کو پورا کر سکیں۔ 10 حکم کے اندر کیا لکھا؟ تو چوری نہ کری، تو زنا نہ کری، جھوٹی گواہی نہ دی، ماں باپ دی عزت کری، پڑوسی دے مالدہ، لالچ نہ کی، یہ چیزیں ہیں نا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ یہ جو اس نے قوانین باندھے ہیں ہم ہمیشہ اس پر قائم رہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے ایک نئے عہد نامے کے اندر سب سے بڑا جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خدا ہم سے کیا کر؟ محبت رکھ۔ تو یہ جو قوانین ہمیں دیے گئے ہیں، یہ حکم جو ہمیں دیے گئے ہیں، ہمیں ان کی فرمان برداری کرنی ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں اور اس سے برکت پاتے رہیں۔ جو خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ ان قوانین کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ جو لوگ خدا کے ساتھ جڑے نہیں ہیں وہ خدا کے قوانین کی، خدا کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی فرمان برداری کرتے رہیں۔ چوتھی بات کو ہم سیکھیں گے، خدا نے یہ بھی صاف صاف بتا دیا تھا کہ اگر اس کے لوگ عہد کی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے تو کیا ہوگا؟ نافرمانی کی سزا عہد کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جانا تھا۔ نافرمانی کی سزا کیا تھی؟ کہ جو عہد کے لوگ تھے اس میں سے ان کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے، کاٹ ڈالا جائے۔ جو جلا وطنی یا موت کی صورت میں تھی، یہاں تو جلا وطن انہوں کر دیتا جائے یا پھر موت کی صورت میں، یہ سزا تھی ان کے لیے جو لوگ ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے۔ ان لوگوں کے لیے کلام صاف بیان کرتا ہے، خدا نے یہ صاف بتا دی کہ اگر اس کے لوگ عہد کی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے تو ان کو کیا سزا ملے گی؟
نافرمانی کی سزا عہد کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جانا یعنی کہ جلا وطنی یا پھر موت، اور یہ سزا اس تنبیہ کو دہراتی ہے جو خدا نے مصر کی غلامی سے خروج کے وقت دی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے فسح کی ہدایات پر عمل نہیں کیا وہ لوگوں میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے۔ جن لوگوں نے فسح کی ہدایات پر عمل نہیں کیا وہ لوگوں میں سے کیا ہوں گے؟ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ یہ محض خالی دھمکیاں نہیں تھی، یاد رکھیے گا۔ مثلاً قادس میں جب اسرائیلیوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور خوف اور امان کی کمی کے باعث کنعان میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو خدا ناراض ہوا اور انہوں نے اگلے 39 سال تک بیابان میں جو گزارے، بھٹکے رہے، یعنی کہ وہ ڈرے۔ خدا نے جو ان کے ساتھ جو کلام کیا، اسرائیلیوں نے خدا کے خلاف بغاوت کر دی۔ اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ خدا کے خلاف کیا کر دی؟ تو اور خوف اور ایمان کی کمی کے باعث کنعان میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ کسی کنعان نہیں جانا ہوتے تھے، بڑے خطرناک لوگ رہتے نے۔ تو خدا نے ناراض ہو کر انہیں ملک کنعان میں جانے سے پہلے تقریباً 1 سال کے بعد 39 سال وہ بیابان سے چکر کاٹ دے رہے، پھٹک دے رہے، اور 40 سال کا عرصہ ان کو بیابان کے اندر لگ گیا۔ اور پھر یہ بغاوت جب انہوں نے خدا کے ساتھ کی، بغاوت کی، خدا کے خلاف ہوئے، تو یہ پھر سزا ان کو دی گئی۔ اس عرصے کے دوران تمام اسرائیلی جو 20 برس سے زیادہ عمر کے تھے مر گئے۔ اس عرصے میں اسرائیلی جو 20 برس سے زیادہ عمر کے تھے کیا ہو گئے؟ مر گئے، سوائے یشوع اور کالب کے جنہوں نے خدا پر بھروسہ کیا۔ کیا ہوا؟ اس عرصے میں یا اس عرصے کے دوران تمام اسرائیلی جو 20 برس سے زیادہ عمر کے تھے کیا ہو گیا؟ وہ مر گئے، سوائے یشوع اور کالب کے جنہوں نے خدا پر بھروسہ کیا اور جو کنعان کو فتح کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کہا، پہلے جاسوس بھیجے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر حالات بڑے وہ خطرناک لوگ ہیں، ہم ان کو نہیں ان پر حملہ نہیں کر سکتے، ہم جیت نہیں سکتے، اگر اسی انہیں حملہ کریں گے تو یقیناً اسی مارے جائیں گے۔ تو جب یشوع کالب کو بھیجا گیا تو انہوں نے بڑے ایمان کے ساتھ کہا ہم ان پر عبور حاصل کر لیں گے، ہم ان پر فتح پا سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو انہوں نے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو کہا، اور ان کے ایمان کے وسیلہ سے جو ہے وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنعان کے اندر داخل ہو گئے۔ لوگوں کی نافرمانی اور ایمان کی کمی ان کے ملک موعودہ میں وراثت کے کھوئے جانے کا سبب بنی۔ لوگوں کی جو نافرمانی تھی اور ایمان کی کمی تھی وہ ان کو اس ملک میں جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا حصہ وہ لوگ نہیں بن سکے۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام پر ہمیشہ اپنے آپ کو رکھنا اور ہمیشہ خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، تاکہ ہم جو ہے اس کے عہد سے، اس کے وعدوں سے کبھی بھی دور نہ ہو، ہماری زندگی کے اندر نافرمانی نہ ہو، ہم خدا کے خلاف نہ جائیں، خدا سے بغاوت نہ کریں، تو یقیناً خدا ہمیں اپنے جلال سے، اپنی قدرت سے ہمیشہ سنبھالے رکھے گا۔ آمین۔ اور ہمیں کبھی بھی اپنے ایمان کی کمی کو ظاہر نہیں کرنا کہ ہم کم ایمان والے ہیں، کیونکہ ایمان کی کمی اور بغاوت کے باعث جو ہیں وہ لوگ بیابان کے اندر مر گئے، وہ اس ملک کے اندر داخل نہ ہو سکے جو خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اس ملک میں وہی شامل ہوئے لوگ جنہوں نے خدا پر بھروسہ کیا اور ایمان کے ساتھ وہ خدا کے ساتھ رہے اور وہ ملک کنعان کے اندر چلے گئے۔ آمین۔ ہمیں ہمیشہ فرما بردار رہنا ہے اور خدا ان کی بغاوت نہیں کرنی ہے، خدا کے خلاف نہیں جانا ہے۔ آمین۔ خدا نے آپ کو برکت دے۔ ہم اپنے کو بند کریں گے، سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ بھائی یار جلدی سے آ جائیں۔ ایک